اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، قل آپ فرما دیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہو تمہارے لیے دار آخرت، آخرت کا گھر اگر ہو تمہارے لیے، الدار الآخرۃ، الدار الآخرۃ مرفوع کیوں ہے؟ کانت کا اسم ہے، الدار موصوف ہے، الآخرۃ صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر کانت کا اسم ہے، کان افعال ناقصہ میں سے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ الدار جو ہے یہ معرف کیا مذکر ہے، الآخرۃ مؤنث ہے، یہ کیوں؟ دار مؤنث سے سمائی ہے، اس لیے آخرت مؤنث اس کی صفت آئی ہے، صفت مؤنث آئی ہے۔ اگر ہو تمہارے لیے دار آخرت عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص، یعنی صرف تمہارے لیے اگر آخرت ہو۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں دنیا میں ہم مشکلیں کاٹ رہے ہیں نا، یا ہمیں کو عذاب ہوا تو یہ تھوڑا ٹائم عذاب ہے، آخرت تو ہماری ہے، آخرت میں جنت ہمیں ہی ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے خاص ہو، خالص تمہیں مل جائے، من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، باقی سب کو چھوڑ کر صرف تمہیں آخرت ملنی ہے، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ کہتے وہ کیا تھے بھلا؟ کیا کہتے تھے وہ؟ کہ آخرت ہماری ہے، دنیا کے چند دن جو ہمیں مشکلیں ہو رہی ہیں، آخرت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت تمہاری ہی ہے، جنت میں تم نے ہی جانا ہے، تو جنت اچھی ہے یا دنیا؟ جنت اچھی ہے یا دنیا؟ جنت۔ تو جنت میں جانا کیسے ہے؟ پہلے مرنا ہے تو پھر جانا ہے نا، تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مرو، موت کی تمنا کرو، اگر جنت تمہارے لیے ہی ہے تو پھر تمہارا جنت انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تمنا الموت، تو تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو نا، پھر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی آخرت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ ہرگز تمنا، یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں پیچھے ایک بات پڑھ لیں، پھر اگلی آیت میں جاتے ہیں۔ تمنّو کیا سیکھا ہے؟ بولے نا، تمنا یو تھا بر وزن جی، جمع مذکر جمع مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فیہ، ناقص واوی، از باب ناقص یائی، از باب تفاعل، تمنا یا تمنا تمنی، اس کا باب چلتا ہے کیسے؟ تمنی، باب تفاعل میں دیکھیے گا گردان اس کی لکھی ہوئی ہے وہاں پہ صرف میں، اس سے امر کیا آئے گا؟ تمنا، گردان کریں امر کی، تمنا، تمنا یا، تمنا یو، تمنا یو پہ قانون لگائیں، یا متحرک ما کو اردو کو سے بدلا الف کو اجتماع ساکنین سے کیا بنا؟ تمنو، تمنا، تمنا یا تمنو۔ اب تمنو کو جب آگے جب ملایا تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کے صیغے کو جب آگے ملانا ہو تو اس کی واو کو ضمہ دیتے ہیں، اس لیے فرمایا تمنا والموتا، سمجھ آ گئی؟ تمنا وہ یعنی واو بھی صیغے کا حصہ ہے، یعنی کہ تمنا تک اور واو الگ ہے، یہ اسی کا جمع مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فیہ، ناقص یائی، اسباب تفاعل، کو نہیں سمجھ آیا اسی کا؟ آگے خالص، اگر فرما دیں کہ اگر ہو تمہارے لیے دار آخرت خالص، صرف یعنی تمہارے لیے ہو، تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو نا، موت مانگو نا اللہ تعالیٰ سے، اگر تم سچے ہو۔ خالص معنی تمہارے لیے خاص ہے۔ امام راغب کے نزدیک خالص کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں کچھ گندگی ہو، اسے صاف کر دیا جائے تو اسے خالص کہتے ہیں۔ کسی چیز میں کوئی گندگی پڑ جائے تو اس گندگی کو نکال کے تو باقی جو بچے گا اسے کیا بولیں گے؟ اسے خالص کہتے ہیں۔ یہ الدار الآخرہ سے حال ہے۔ آیت میں دیکھیں، قل آپ فرما دیں اگر ہو تمہارے لیے دار آخرت،
اللہ کے نزدیک اس حال میں کہ وہ خاص تمہارے لیے ہو. خالصتاً حال بنے گا کس سے؟ الدار الاخرۃ سے، یہ جو کہ کانت کا اسم تھا. دار الاخرۃ موصوف سے ذوالحال، خالصتاً حال، ذوالحال اور حال مل کر پھر کانت کا اسم بنے گا. امام راغب کون ہیں؟ امام راغب اصفہانی، ان کی کتاب ہے المفردات فی اعراب القرآن. انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں، بہت مشہور ان کی کتاب ہے. سارے مفسرین جو ہیں وہ قرآن کے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ لغوی معنی جو ہیں وہ ان سے زیادہ لیتے ہیں، اس لیے ان کا حوالہ دیا. الناس من دون الناس، الناس کہتے ہیں اس پر الف لام جنسی ہے. اس صورت میں اس سے مراد یہود کے علاوہ تمام لوگ ہیں. الناس پر الف لام کون سا ہے؟ جنس کا الف لام کون سا ہوتا ہے؟ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، آپ نے پڑھی ہے صرف میں یا نحو میں. الف لام کی 4 قسمیں ہیں. الف لام جنسی، وہ الف لام کہ جس پر داخل ہوا ہے نا اس کی ماہیت، اس کا وجود وہاں مراد ہے. جس پر الف لام داخل ہوا اس کا وجود مراد ہے. جیسے مثال دی الرجل خیر من المرأۃ، کہ مرد جو ہے، الرجل جو بھی مرد ہے وہ عورت سے بہتر ہے. کیا کہا ہے؟ الف لام. اس کو بلکہ اور آسان کریں، جنس کسے کہتے ہیں؟ منطق میں جنس کہتے ہیں جو کسی جنس وہ مفہوم ہوتا ہے جو کثیر افراد پہ بولا جاتا ہے. کس پر بولا جاتا ہے؟ بہت سے افراد پہ بولا جاتا ہے. اور اس میں ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ جنس جب بولی جاتی ہے نا، یہ دیکھیں، ایک میں کہوں کہ موبائل میں نے بولا ایک ہے موبائل کا وجود، ایک ہے موبائل کے مختلف افراد میں سے میرے پاس 100 موبائل رکھے ہوئے، تو میں کہوں کہ موبائل بہت اچھی چیز ہے. یہ میں نے موبائل کے وجود کی بات کی ہے، ہر موبائل کا بات نہیں کی. میں کہوں کہ الہاتف شیء حسن مفید، الہاتف الف نام داخل کیا، جو بھی موبائل ہوتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اب میں نے یہ نہیں کی نا کہ موبائل جتنے میرے پاس 100 پڑے ہوئے 100 موبائلوں کی میں بات نہیں کر رہا. جس کو موبائل کا لفظ جس ذات پر بولا جاتا ہے، جس چیز پر بولا جاتا ہے نا، وہ چیز، وہ ماہیت، وہ وجود، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے لیے سب سے اچھا ہے کہ کوئی نہیں، جس میں کوئی کم نہ ہوئے نا، بلکہ جس ٹائم کو کم ہو بھی تب بھی ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل ہی. کیونکہ شیء حسن مفید جدا فی هذا العالم لا مثل له ولا مثال له ولا وجود احسن منه. کائنات میں جیسی کوئی چیز آج کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئی، بنائی نہیں گئی. تو یہ جب میں موبائل کے وجود کی بات کر رہا ہوں، الہاتف بولا ہے، تو وہ الف لام ہوتا ہے جو کسی شے کی ماہیت اور وجود پہ دلالت کرتا ہے. کسی شے کی. ایک ہوتا ہے الف لام استغراقی. الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے جو کہ جس پر داخل ہوا اس کے تمام افراد پہ دلالت کرتا ہے. اس کے مثلا میں نے کہا کہ قرآن کی مثال دی ہے، بہت آسان سی مثال، الحمدللہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، ہر تعریف للہ، اللہ کی ہے. ہر تعریف کس کی ہے؟ یعنی جتنی بھی تعریفیں ہم کرتے ہیں نا وہ تعریفیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی ہوتی ہیں. میں کہا جی کہ مسکان تو بہت اچھا بچہ ہے. میں نے کہا جی فریال جو ہے نا بہت لائق ہے. میں نے کہا جی یہ نا امتحان میں کامیاب ہوگی. تو میں نے کہا جی میر جو ہے نا یہ بہت نالائق ہے، بہت چھٹیاں کرتی ہے، اور مرضی سے جب دل کرتا آ جاتی ہے، جب مرضی کرتا ہے لیٹ نہیں آتی. پھر میں نے تعریف کی جناب جویریہ کی کہ یہ بہت نالائق ہے، ہفتہ چھٹیاں کرتی ہے. تعریف تو سب کی ہوئی، آپ تو کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. میں نے 5 بندوں کی بھی تعریف کر دی ہے. میں نے کہا جی مکان بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، موبائل بہت ہی اعلیٰ ہے، کتاب بڑی عمدہ کتاب ہے. میں نے اتنی چیزوں کی تعریف کی ہے، تمام تعریفیں پھر اللہ کی کیسے ہوئی؟ اس کو کس نے بنایا لائق؟ اس کو کس نے بنایا؟ وہ یہ جو گھر ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ تو جب ہم نے ان کے حسن کی تعریف کی ہے تو حقیقت میں تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. اس لیے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ الحمد کا کیا معنی؟ الف لام استغراق کا لیں تو معنی کیا ہوگا؟ ہر تعریف، جتنی بھی تعریفیں ہیں تو وہ ساری کس کی ہیں؟ الف لام جس پہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ جس پر داخل ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنے مدخول کی ماہیت پر داخل کرتا ہے. مدخول معنی جس لفظ پر الف لام داخل ہوا ہے اس کے وجود اور ماہیت پر دلالت کرتا ہے. الف لام استغراقی جو ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ بول رہا ہوں، یہ بار بار یہ لفظ آئیں گے یہاں پہ، دوبارہ میں نے وضاحت نہیں کرنی اس کی، اس کو آج آپ نے یاد کرنا ہے. الف لام
ہوتا الف لام ہی ہے. اس کو جب آپ جنسی اگر اسے بولیں گے تو اس کا معنی اور ہو جائے گا. الف لام استغراقی بولیں گے تو معنی مختلف ہو جائے گا. الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے کہ جس پر داخل ہوا ہے اس کے تمام افراد وہاں مراد ہوتے ہیں، اس کے مدخول کے. جیسے الحمد، حمد کا ہر فرد، ہر حمد، ہر تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. الف لام عہد خارجی یہ اپنے مدخول کے فرد معین پر دلالت کرتا ہے. جس پر داخل ہوا ہے نا اس کے فرد معین پر دلالت کرتا ہے. یہ اپنے مدخول کے. دیکھیں قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول، بہت آسان یہ قرآن سے مثال دی ہے. وما آتاکم جو تمہیں دے، الرسول رسول، تو فخذوہ سے لے لو. ہمیں مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جو تمہیں دے کون؟ الرسول. الرسول رسول پر الف لام آیا. جو تمہیں رسول دے وہ لے لو. یا رسول سے مراد کون ہے؟ رسول سے مراد کون سے رسول ہے؟ اللہ کے سارے نبی ہیں نا. لیکن الرسول پہ جب ہم یہاں پہ یہ کہیں گے الرسول سے مراد الف لام عہد خارجی کا ہے تو یہاں متعین رسول ہے. متعین رسول کون ہے؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام ہے. کیونکہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی امت کو. تو پھر الرسول سے مراد کون ہے؟ اگرچہ لفظ تو عام ہے لیکن مراد ایک خاص ہستی ہے. کیوں؟ یہ الف لام عہد خارجی ہمیں بتا رہے ہیں. الف لام عہد خارجی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ جس پر داخل ہوا اس کے فرد معین پر. الف لام عہد ذہنی یہ الف لام جس پر داخل ہوا اس کے فرد غیر معین پہ دلالت کرتا ہے. اس کے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسی نے پڑھا آپ نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی ساتھ لے جانے لگے شکار پہ کئی بار سیر کے لیے. تو ان کے ابا جی نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسے ساتھ نہ لے کے جاؤ. انہوں نے کہا ابا جی نے آنے دے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اخاف ان یاکلہ الذئب، اخاف مجھے خوف ہے، ان یاکلہ اس کو کھا جائے گا، الذئب. الف لام یا ذہنی کا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جس پر الف لام داخل ہوا اس کا فرد غیر معین مراد ہے. اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. قرآن میں یہی ترجمہ ہے. کوئی بھیڑیا کیوں کیا بلا؟ اگر تو الف لام عہد خارجی ہوتا تو متعین بھیڑیا ہوتا. آپ نے تو بھیڑیا متعین تو نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اسے کھا جائے گا. آپ نے تو خدشے کا اظہار فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کس کو، مجھے خوف ہے کس کو؟ کوئی بھیڑیا کھا. کوئی بھیڑیا کیوں منع کیا ہے؟ الذئب الف لام آیا ہے لیکن الف لام معرفہ بنانے کے لیے نہیں. یہ الف لام عہد ذہنی ہے جو فرد غیر معین پہ دلالت کرتا ہے. حل فہمتن کلامی، اس سے دہرانا آپ نے اس کو لازمی. یہ بار بار یہ لفظ آئیں گے وہاں پہ صرف اشارہ دیتے ہیں. الف لام جنسی ہے، استغراقی عہد خارجی ہے، تو اس کے معنی سمجھ لیں. الناس پر الف لام کیا ہے؟ جنسی ہے. کیا کہا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت تمہاری ہے صرف من دون الناس، باقی تمام الناس جتنے بھی لوگ ہیں یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو چھوڑ کر، کہتے ہیں الف لام جنسی ہے. اس صورت میں اس ناس سے مراد یہودیوں کے علاوہ تمام لوگ ہیں. یا الف لام عہد خارجی کا ہے، عہدی سے مراد الف لام عہد خارجی کے لیے. اس صورت میں اس سے ناس سے مراد معین لوگ ہیں. کون؟ مسلمان. اگر تم یہ کہتے ہو یہودی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ آخرت صرف ہماری ہے من دون الناس، ان لوگوں کی نہیں. کن لوگ؟ متعین لوگ. کون سے لوگ؟ مسلمان. مسلمانوں کو چھوڑ کر جنت کس کو ملے گی؟ ہمیں. اس صورت میں اس سے مراد مسلمان ہوگی. یعنی اگر مسلمانوں کے علاوہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اگر تم کہتے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر تو آخرت صرف فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو نا موت کی. ولن یتمنوہ ابدا، اللہ نے خود ہی فرمایا وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، کبھی بھی، کبھی بھی موت کی تمنا. یہاں علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اس پر یہ آیت دلیل ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. آج بھی یہودی موت کی تمنا نہیں کر رہے. کسی یہودی نے نہیں کی، قیامت تک نہیں کرے گا کہ میں مروں. مسلمان یہ کہے گا کہ میں اللہ کے راستے میں مروں، لیکن یہودی کبھی تمنا نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کبھی وہ دعا ہی نہیں کرے گا. اور نہ یہودی یہ دعا کرے گا، نہ اس حضور کے زمانے میں کی، نہ قیامت تک کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا اور حضور نے فرما دیا کہ یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا. ابھی بھی ایران حملے کر رہا ہے تو وہ رو پیٹ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں فارغ مسلم ہمیں معاف کر دیں. تو ہم نے آپ کو، ہمیں معاف کر دیں. اب وہ بھاگ رہے ہیں گھروں سے. تو لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. مسلمان یہ کہہ، مسلمان فلسطینیوں کا آپ سنیں تو وہ یہ شہید بھی ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی ان کے بڑے انہیں یہی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے جان دینی. ڈرتے کیوں ہو؟ بہت سارے لوگ بزرگ ان میں ان کی ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں تو اللہ کے راستے میں مریں گے، اللہ پہ توکل کرو.
مسلمان تمنا کرے گا، یہودی کا اللہ نے فرما دیا کبھی تمنا نہیں کرے گا۔ بیما قدمت ایدیہم، کیوں تمنا نہیں کریں گے موت کی؟ بوجہ ان کاموں کے، بیما با سبب کے لیے، بسبب باوجہ، ما ان کاموں کے، قدمت ایدیہم جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، جو آگے بھیجے کس نے؟ ان کے ہاتھوں نے، ان کاموں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہیں ان کے، مطلب جو انہوں نے کیا، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ قدم یقدم تقدیماً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیش کرنا، آگے بھیجنا۔ ایدی یدن کی جمع ہے، یدن کی جمع کیا آتی ہے؟ ایدی، ایدی کو مضاف کیا کیا بنا؟ ایدیہم۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ کیوں کہا اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو؟ خوب کیوں بولا ہے؟ اتنا کہا جاتا ہے اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ علیم کون سا صیغہ ہے؟ علیم برد فعیل صیغہ واحد مذکر، واحد مذکر، واحد مذکر، بولو بولو نا۔ صفت مشبہ، صفت مشبہ کس معنی پہ دلالت کرتی ہے؟ صفت مشبہ وہ اسم ہوتا ہے جو، بولے بولے پوری بات کریں، جو ذات پر دلالت کرتا ہے، جس میں صفت دائمی ہوتی ہے، جس میں دائمی ہوتی ہے۔ واللہ علیم، تو اس لیے معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا صرف نہیں کیا، خوب جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا ہے۔ پھر صاحب یہ ضیاء القرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی سمیع، علیم، خبیر، بصیر، صفت مشبہ کے صیغے دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بولیں گے جس سے ظاہر ہوگا کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو جو آج کل یہ جو نیوز کالر جو ہیں، جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نام یوٹیوب پہ ویڈیو ڈاؤن کر رہے ہیں اپلوڈ، جی ہم بڑے پڑے ہوئے، جب تک یہ صرف نہ پڑھی ہو نا، اور صحیح بندوں کی طرح نہ پڑھی ہوئی ہو، ساتھ بلاغت، تو وہ پیر صاحب ضیاء القرآن کی شروع میں لکھے ہیں کتنے علوم چاہیے، اتنے تک بندے کو تفسیر کرنا نہیں آتی۔ اب یہ وہی ترجمہ کرے گا جسے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت اچھی طرح، جس کو لغت کا پتہ ہوگا، سرناو کا پتہ ہوگا۔ تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں، آج ضیاء القرآن کے ترجمے میں جہاں کہیں بھی یہ سیکھے آئیں گے نا، کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بولیں گے جو دوام پہ دلالت کرے گا، صفت دائمی ہوتی ہے۔ قدمت ایدیہم سے مراد یہود کے وہ اعمال جو دوزخ کا سبب بنے، جو انہوں نے آگے جو عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تورات میں انہوں نے تحریف کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وہ قیام موت کی تمنا نہیں کریں، کیونکہ انہوں نے اعمال ایسے کیے ہوئے۔ کیا اعمال؟ حضور کا انکار کرنا، سارے نبیوں کا انکار کرنا، اور تورات کا انکار کرنا۔ ایدیہم یدن کی جمع، اس کا معنی ہاتھ، لیکن یہاں اس سے مراد ان کی ذاتیں ہیں۔ یا ہاتھ بول کر مراد کیا ہے؟ ان کی ذاتیں، اور جز بول کر کل مراد ہے۔ جز بول کر، ہاتھ جو ہے جسم کا جز ہے نا، جسم کا حصہ ہے، لیکن مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ان کے وجود۔ تو جز بول کر تو کل مراد ہے، منطق میں لیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے رکوع میں ہے جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ انہوں نے کانوں میں، کان میں انگلی ڈالیں، کان میں انگلی ڈالیں نا، انگلی جاتی ہے کان میں، کیا جاتا ہے؟ یہ پورا انگلی میں جاتا ہے، کان میں جاتا ہے، انگلیاں نہیں جاتی۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے انگلیاں ڈالی کانوں میں، انگلیاں نہیں ڈالی، انگلیوں کے پورے ڈالے۔ انگلی کل بول کر جز مراد ہے۔ کیا ڈالے کانوں میں؟ پورے انگلیوں کے، یہ جو یہی تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو پورا انگلی فرمایا، تو کل بول کر وہاں کیا مراد ہے؟ جز۔ کبھی کل بول کر جز مراد ہوتا ہے، کبھی جز بول کر کل مراد ہوتا ہے۔ یہ بلاغت ہے، یہ آئے گی تو پھر وہ ترجمے آئیں گے۔ چونکہ ہاتھ کام کرنے کا آلہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ید کا لفظ بول کر اس سے ذات انسان مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ بول کر جز بول کر کل کیوں مراد لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہاتھ بول کر انسان اس لیے مراد لیا، ہاتھ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ کام کرتا کون ہے؟ صرف انسان۔ اس کو اور آسان کر لیں، ہاتھ کس لیے ہوتے ہیں؟ کام کے لیے۔ ہاتھ ہوتے کس کے ہیں؟ انسانوں کے۔ تو اس لیے ہاتھ بول کر انسان مراد لی۔ ہاتھ خاص ہیں کن کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے۔ یہ ہاتھ سے کام کون کرتے ہیں؟ انسان۔ کبھی وہ قدرت جس سے کام کرتا ہے وہ مراد لی جاتی ہے، کبھی ہاتھ سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ قدرت، طاقت۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیادی ہی کے لفظ آئے قرآن مجید میں، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے تو یوں ہاتھ تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے۔ وہاں یاد بول کر کیا مراد؟ اللہ کی قدرت مراد ہے، قدرت۔
یہ آیت رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی ہے، حضور کا معجزہ ہے، حضور کا علم غیب ہے، کیونکہ حضور نے غیب کی خبر دی ہے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ آج تک کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے موت کی تمنا کی تھی، اور جن کو قرآن مخاطب کر رہا ہے کہ انہوں نے موت کی تمنا کی تو تھی لیکن انہیں موت نہیں آئی تھی، اگر کوئی یہودی موت کی تمنا کرتا تو وہ مخفی نہ رہتی، وہ مشہور ہوتی۔ کیوں بھلا؟ اگر کسی یہودی نے موت کی تمنا کی ہوتی نا تو یہودی کہتے دیکھیں آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہم موت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج تک کوئی یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ موت کی تمنا کبھی بھی یہودی نہیں کریں گے، ہم دیکھیں دعا کر رہے ہیں موت کی، مرنے کی، حالانکہ کسی یہودی نے یہ نہیں کہا۔ اگر انہوں نے تمنا کی ہوتی، دعا کبھی کی ہوتی تو وہ اس کو ضرور کہتے، اور مسلمانوں کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں یہ بات کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ پتہ ان کو ہے کہ مرنا بھی ہے، ہم نے پتہ سب کو مرنا، لیکن پھر بھی موت کی دعا نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی یہودی موت کی تمنا کرتا تو مخفی نہ رہتی بلکہ مشہور و معروف ہوتی، کیونکہ تمنا میں زبان سے یہ کہنا پڑتا ہے، لئی تنی، زبان سے یہ کہنا پڑتا ہے لئی تنی قضا، اے کاش کہ ایسا ہو جائے، اے کاش کہ میں مروں، اے کاش کہ میرے لیے ایسا ہوتا، اور ایسی خبر سوائے سچے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ آخری بات کیا کہی؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ وہ پچھلی آیت میں تھا، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم سچے نہیں